السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان طارق رانا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین، ایک بہت ہی اہم، افسوسناک اور دل دکھا دینے والی خبر، جس کو ابھی تک پاکستان کے کسی نیشنل ٹی وی چینل نے باقاعدہ طور پر آن ایئر نہیں کیا، نہ ہی اس کے اوپر کوئی تفصیلی پروگرام کیا، اور نہ ہی پاکستان کی عوام کو آگاہی دینے کے لیے کوئی مہم سٹارٹ کی۔ جہاں ایک طرف میڈیا کے ان چینلز نے چشم پوشی کی ہے اس واقعے سے، وہیں پر پاکستان کی اسلامی جماعتیں جو ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کا بھی فرض بنتا تھا اور بنتا ہے کہ وہ اس واقعے کے پرجوش طریقے سے اور سخت مذمت کرتے، لیکن ابھی تک اس طرح کا کوئی ایسا عمل دیکھنے میں نہیں آیا۔ میری جو تشبیہ ہے وہ ہے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، کہ مسجد اقصیٰ میں چند دن قبل یہودیوں نے نمازیوں کو نکال کر وہاں پر ایک ڈانس پارٹی کا انعقاد کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت اس احاطے میں دیگر مقدس مزارات کی زبردست توہین کی۔ ناظرین، یہودیوں نے 1960 میں ہونے والا جو معاہدہ تھا اس کی دھجیاں اڑا دیں، اور وہ معاہدہ یہ تھا کہ یہودی دیوار گریہ تک ہی محدود رہیں گے، اور مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں عبادات کرنے کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، اور یہودی جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ لیکن گزشتہ 2 روز یا 3 روز قبل وہاں پر کنسرٹ کیا گیا میوزیکل، اور باقاعدہ طور پر ڈانس پارٹی کا انعقاد کیا گیا، رقص و سرود کی محفل سجائی گئی، اور امت مسلمہ کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرا دینی فریضہ ہے کہ میں اس کے اوپر اپنا احتجاج ریکارڈ کراؤں، اس کے اوپر مذمت کروں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے اپنے مسلمان بھائیوں کو آگاہ کروں جو ابھی تک اس معاملے سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ تو ناظرین، پاکستان کی سیاسی جماعتیں اور دینی جماعتیں جن کا یہ فریضہ تھا کہ وہ پاکستان کے عوام کو اس خطرناک عزائم سے آگاہ کرتی اور مذمت کرتی، اور اکٹھے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے کوئی ایسی مربوط اور مضبوط پالیسی بناتی جس کے تحت ہم مسلمان بحیثیت مسلمان یہودیوں کو یہ باور کراتے کہ وہ جو کچھ بھی مسجد اقصیٰ میں کر رہے ہیں وہ سراسر مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہے، اور ان کی اس منمانی کو ان کو واپس لینے کی بات کی جاتی تاکہ وہ اپنی حدود تک محدود رہے۔ یہ واقعہ کیوں پیش آیا ناظرین؟ یہ واقعہ اس لیے پیش آیا کہ چند سال قبل جو یہودی تھے انہوں نے اسرائیلی عدالت میں یہ ایک درخواست پیش کی تھی کہ جس طرح مسلمانوں کو مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت ہے، اس طرح یہودیوں کو بھی مسجد اقصیٰ میں جانے کی اجازت دی جائے، اور زبردست دباؤ کے بعد ان کی کسی عدالت نے یہ فیصلہ دیا کہ یہودی بھی مسجد اقصیٰ میں داخل ہو سکتے ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو رسومات ہیں اس کی ادائیگی کر سکتے ہیں، مذہبی رسومات کی۔ یہودیوں نے اس فیصلے کے اوپر زبردست جشن منایا، اور پھر جو گزشتہ روز آپ نے دیکھا چند روز قبل کہ وہاں پر ڈانس اور محفل رقص اور میوزک اور دیگر چیزیں جو ہیں وہ بجائی گئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سمیت دیگر جو مقدس مزارات ہیں ان کی توہین کی گئی، ان کی اپنا مقدس جو ہمارے مزارات تھے باقی مسلمانوں کے دلوں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے وہاں پر منمانیاں کی گئی۔ ناظرین، اس کے اوپر مسلمانوں کو سنجیدہ ہو کر سوچنا پڑے گا، سوچنا چاہیے، یہ وقت کی ضرورت بھی ہے، اور ان کو محدود کرنے کے لیے یہودیوں کو مسلمان برادری کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ناظرین، یہ تو ایک
خبر تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی۔ اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں اس وقت جو پاکستان میں ہو رہا ہے اس کے حوالے سے، کہ آپ جانتے ہیں کہ آج جو گزشتہ روز اعتزاز احسن صاحب نے باقاعدہ طور پر جنرل باجوہ قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لیتے ہوئے کہا ہے کہ نواز شریف اور ان کی فیملی کے تمام کیسز سے جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی جان چھڑائی، یعنی شریف خاندان کی جو عدالتی کارروائیاں تھیں اس کو ختم کرانے میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا کردار کی جو تصدیق ہے وہ کی ہے اعتزاز احسن صاحب نے۔ اب یہ تو اعتزاز احسن ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا اور کس طرح کا کردار جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ادا کیا، جس کے باعث نواز شریف اور ان کے خاندان کے کیسز جو ہیں وہ اچانک ختم ہو گئے۔ سنگین الزام ہے ناظرین، اور جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ صاحب نے ریٹائرمنٹ کا اعلان بھی کیا ہے، گو کہ ابھی تک ریٹائرمنٹ کے حوالے سے جو محکمانہ پروسیجر ہے وہ تو ابھی سٹارٹ نہیں ہو سکا، لیکن بہرحال اعلان تو وہ کر چکے ہیں اس حوالے سے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ احسن اقبال نے ایک اور الزام جو ہے وہ عائد کیا ہے، اور ایک خبر دی ہے، الزام عائد تو نہیں میں کہوں گا لیکن ایک خبر دی ہے کہ اس وقت جو فعال کردار ہے مسلم لیگ نون کا وہ نواز شریف صاحب نہیں رہے، بلکہ اس وقت تمام کے تمام اختیارات میاں محمد نواز شریف صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے حوالے کر دیے ہیں، اور جو بھی فیصلہ کریں گی وہ مریم نواز صاحبہ کریں گی، اور تمام پارٹی نواز شریف سمیت تمام پارٹی منوان ان کے فیصلے کو قبول کرے گی۔ یہ ایک خبر ہے جو اعتزاز احسن صاحب نے بریک کی ہے، اور اعتزاز احسن صاحب کا جو سورسز ہیں وہ یہی بتاتے ہیں۔ اور تیسرا ایک الزام جو لگایا ہے جنرل اعتزاز احسن صاحب نے، ایک تو جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کا جو کیسز ہیں نواز شریف صاحب کے وہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کی جان چھڑائی ہے ان کیسز سے۔ اور دوسری خبر یہ ہے کہ جو اس وقت 5 ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کی سیٹیں خالی ہیں ان کو ابھی تک کیوں پر نہیں کیا جا رہا، اس حوالے سے بھی اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ وہ اس میں بھی نواز شریف کا کردار ہے، اور نواز شریف ابھی نہیں چاہتے کہ ججز کی جو سیٹیں ہیں وہ فل کی جائیں۔ اور ان کے ساتھ ساتھ ایک اور الزام لگایا ہے کہ جو سبکدوش ہونے والے ججز تھے ان کے سبکدوش کرانے کے پیچھے بھی میاں محمد نواز شریف صاحب کا ہاتھ رہا ہے۔ 3 ووٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ ان ججز کے خلاف ڈالے گئے تھے بورڈ کی طرف سے، اور اس بورڈ میں 3 اراکین کل ٹوٹل 9 اراکین تھے، جس میں سے 3 اراکین جو تھے وہ اس وقت کی گورنمنٹ کے پاس موجود تھے یا اس وقت کی گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں۔ اس میں ایک اٹارنی جنرل ہیں اور لا منسٹر ہیں، اور تیسرا جو نام ہے وہ بار کونسل کا نام ہے، صدر بار کونسل ہوتے ہیں۔ تو یہ تینوں ووٹ جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے کہنے پر ڈالے گئے۔ یہ بھی اعتزاز احسن صاحب کا ایک الزام ہے جو انہوں نے عائد کیا ہے، جس کی وجہ سے 5 ججز کو سبکدوش ہونا پڑا۔ ناظرین کے ساتھ ساتھ اور بھی خبریں ہیں، لیکن میں فی الحال اسی پہ اکتفا کروں گا۔ دعا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ نہ ہو اور اس سے قبل ہی کوئی سارٹ آؤٹ ہو جائے معاملات، لیکن لگ ایسے رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت انقلاب کی جو شنید ہے وہ ناگزیر ہو چکی ہے، اور اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی کوئی ابتری کی صورتحال پیدا ہو۔ اللہ کرے کہ اس سے پہلے ہی کچھ سلوشن نکل آئے سیاسی طور پر، اور پاکستان معاشی اور اقتصادی طور پر ترقی کر سکے اور سیاسی استحکام آ سکے۔ آج تک کے لیے ناظرین